بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور رحمان الرحیم ہے۔ درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سوشیوپیتھ چینل پر آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بجلی کے بلوں میں بے حد اضافہ، اس اضافے کی وجوہات، عوامی رد عمل اور ہمارے مجموعی معاشرتی رویوں سے متعلق ہے۔ ناظرین، دور جدید میں بجلی کی ہر جگہ اور ہر لمحہ ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی کی نقل و حرکت کا 100% انحصار توانائی پر ہے۔ بجلی کی اہمیت سے ہر وہ شخص واقف ہے جس نے لالٹین کی روشنی میں زندگی کے کچھ بھی دن گزارے ہیں۔ بجلی کا استعمال بلا تفریق ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی ضروریات کی آسان اور ہر جگہ فراہمی حکومت وقت کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لیکن یہ کوئی لگژری آئٹم بھی نہیں ہے کہ اس کے دام بے لگام گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑتے اور بڑھتے چلے جائیں۔ پاکستان میں بجلی کا استعمال گھریلو، صنعتی، تجارتی اور زرعی سطح پر کئی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یوں بجلی کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ معاشی ماہرین اور حکومتی نمائندہ حکام بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک بجلی کی فراہمی کو مستحکم کرنے، توسیع دینے اور قیمتوں میں استحکام کی کوششیں بھی جاری ہیں تاکہ مختلف شعبہ جات میں بجلی کی ترسیل، معیار اور عوامی سہولتوں میں بہتری لائی جا سکے۔ لیکن میرے نزدیک ان کوششوں کی رفتار اور نتائج تو اب تک یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں برقی ترقی کا سارا سسٹم کچھوے کی پیٹھ پر لاد دیا گیا ہے کہ چل بھئی ترقی کی دوڑ میں لگ جا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھوے کی پیٹھ پر لدے اس سسٹم نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم ابھی بھی بجلی چوری اور لائن لاسز جیسے خساروں کو پورا کرنے کے لیے اوور ریڈنگ کے گرداب سے نکل ہی نہیں سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ بجلی کے نرخوں میں اضافے نے عام آدمی کی کمر پریکٹیکلی توڑ کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز کی وجہ سے IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کے نتیجے میں عوام کو دیا گیا ریلیف ختم کر کے بجلی کے نرخوں میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہر طبقے کے 14 طبق روشن اور دل کو تارے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بجلی کے بھاری بلوں پر۔ بجلی کے ان بھاری بلوں پر مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ بجلی چوری اور لائن لاسز کو پورا کرنے کے لیے بھاری بل بھیجے گئے ہیں۔ وابڈا کا اسٹاف فری یونٹس استعمال کرتے ہیں، فی یونٹ کے حساب سے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ کئی جگہوں پر حکمرانوں اور کئی اعلیٰ افسران کو فری بجلی کی فراہمی کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے۔ بجلی کے بلوں پر متعلقہ ادارے یعنی نیپرا، واپڈا یا دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے صارفین پر جو اضافی یونٹس کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ ان کے سوشیو پیتھک رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے مظلوم کی گردن پر چھری دوبارہ تیز کر کے رکھ دی ہے۔ یہ ظالم تو وہ ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں، اور یہ چوری فری یونٹس کی صورت میں ہے یا بجلی کی تاروں پر ڈائریکٹ کنڈیاں لگا کر۔ دوسری جانب مظلوم طبقہ وہ ہے جو اپنا بل بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں اور بجلی کے یونٹ بھی مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی ادارے ایسے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرتے، لیکن حکومت نے تو مرے پہ 100 درے والا کام کیا ہے، یعنی جو مہنگے نرخوں کے ساتھ بجلی کے بل باقاعدگی سے دے رہے ہیں وہی ان چوروں اور فری یونٹس استعمال کرنے والوں کا بھی بوجھ برداشت کریں۔ یہاں ہم حکومتی اداروں اور مقتدر حلقوں سے یہ گزارش کرنے میں حق بجانب ہیں کہ بھائی جب آپ کی منشا اور مزاج کے مطابق سبسڈی کے بغیر بجلی استعمال کر کے آپ کو بل باقاعدگی سے دے رہے ہیں تو ان لوگوں کے گرد قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کستے، کیوں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے، کیوں ان کو چھوڑا جا رہا ہے جو بجلی چوری کرتے ہیں اور فری یونٹس کی سہولت کو آگے فروخت کرنے کی پریکٹس میں ملوث ہے۔ دوسری جانب ہے بجلی کے یونٹس کی ریڈنگ کا ایشو۔ حکومت، بجلی کے پیداواری یونٹس اور تقسیم کار یونٹس میں بیٹھے معاشی سائنسدانوں نے بجلی کے یونٹ استعمال کے سلے مقرر کر دیے ہیں۔ 1 سے 100 یونٹ تک مختلف ریٹ ہے، 201 سے 300 تک مختلف ہے، اور اسی طرح 301 سے اوپر مختلف ریٹ ہے۔ یہاں بھی یونٹ چارج کرنے میں کمال مہارت دکھائی گئی ہے اور ایک عجیب کھیل کھیلا گیا ہے۔ ذرا سمجھیں اس فارمولے کو کہ مسلسل 6 ماہ تک جو گھر 200 یونٹ سے کم تک اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا تو اسے 7ویں مہینے سے کم ریٹ کا بینیفٹ ملنا شروع ہوگا، اور اگر 8ویں مہینے سے یونٹ 200 سے اوپر چلے بھی گئے تو پھر بل 300 یونٹ والے سلیب کا چارج ہوگا، اور اگلے 6 ماہ تک 300 یونٹ والے سلیب کے ہی نرخ چارج ہوں گے اگرچہ 200 یونٹ سے کم ہی استعمال کرتا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس گھر نے 6 مہینے کی محنت لگا کر اپنے آپ کو 200 یونٹ سے کم پر مینٹین رکھا ہے تو پھر 7ویں یا 8ویں مہینے میں بالفرض ایک بار 200 سے اوپر یونٹ چلے بھی گئے تو اپنے فارمولے کے مطابق اگلے 6 مہینے اس میٹر ریڈنگ کو آبزرو بھی تو کریں اور 200 یونٹ کے سلیب والا یونٹ ہی چارج کریں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
آپ نے اس گھر کی گزشتہ 6 ماہ کی محنت بھی ضائع کی، زائد بل بھی وصول کیا اور اگلے 6 ماہ مزید محنت پر لگا دیا اور بل بھی اپنی مرضی کے یونٹ ڈال کر وصول کیا۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو صرف 2 4 6 روپے یونٹ بجلی مہنگی کرنے کا معاہدہ کیا ہوگا نا، تو کیا صارفین کے بلوں میں اوور ریڈنگ کا بھی انہوں نے کہا تھا؟ دونوں صورتوں میں آپ وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ انگلا کھاون ہاتھ، یعنی انگلیاں اپنے ہی ہاتھوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ کسی ذمہ دار نے اس بارے میں وابستہ اہلکاروں، میٹر ریڈنگ کرنے والوں اور ان کی سپورٹ کرنے والوں سے پوچھا ہے کہ اوور ریڈنگ کا فلسفہ کس فلاسفر سے لیا گیا ہے؟ اس کے دیرینہ اثرات کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو کہ پروٹیکٹڈ کنزیومر اب آپ کی ظلم و زیادتی کا بوجھ اگلے 6 مہینے تک اپنی کمر پر لاد کر پھرتا رہے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی معاشی پالیسی ہے کہ جو جتنے زیادہ یونٹ استعمال کرے وہ اتنی مہنگی پیمنٹ بھی کرے؟ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ذمہ داران نے تو بجلی کی فراہمی کو کاروبار تو بنایا ہوا ہے، مگر کاروبار کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جو خریدار زیادہ چیز خریدے یعنی بلک یوزر ہو، اسے کم ریٹ لگایا جائے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جس کے جتنے زیادہ یونٹ اس کو اتنا زیادہ ریٹ، اور جس کے کم یونٹ استعمال ہوئے ہیں اس کے یونٹس کو بھی ہیرا پھیری کے ذریعے بڑھا کر مہنگے یونٹس والا ریٹ لگایا گیا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، کل کو اللہ کے حضور آپ نے پیش نہیں ہونا، یا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو مر گیا صرف اسی نے مرنا تھا؟ مقتدر حلقے اور اہلکار متوجہ ہوں کہ جو کچھ یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، قبر میں ان میں سے آپ کی نمائندگی کرنے یا آپ کی جگہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنا جواب خود دینا ہے اور انہوں نے اپنا۔ قبرستان جا کر دیکھ لیں، یہ ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں کہ دنیا میں بڑے چوٹی کے سرمایہ دار تھے، امیر تھے، لیکن دیکھ لیں کوئی بھی شخص دنیا کا سرمایہ قبر میں ساتھ لے کر نہیں گیا، اور نہ ہی کسی کی قبر کی ڈھیری 1.5 فٹ سے زیادہ اونچی ہے۔ خدارا حلال کی کمائی کو حرام میں کنورٹ کرنا چھوڑ دیں، اپنے اندر مثبت سوچیں پیدا کریں اور منفی رویے بدلیں۔ حلال رزق کے حصول میں دوسروں کی محنت اور ان کے احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں اور شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔